بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے مخصوص مفروضے، مخصوص فارمولے، مخصوص نسخہ جات، مخصوص احکام ہیں، مخصوص قوانین ہیں، مخصوص اصول ہیں جو بلا شبہ بنی آدم کے لیے، جو بلا شبہ زمین پر رہنے والوں کے لیے، جو بلا شبہ خاک کے کھلونوں کے لیے، جو بلا شبہ مٹی کے پتلوں کے لیے، جو بلا شبہ ریت کے گروندوں میں بسنے والوں کے لیے روشنی کے مینار ہیں، روشنی کے چراغ ہیں کہ جن چراغوں کے پیچھے پیچھے چل کے بنی آدم حیات ابدی کے شہر میں، حیات ابدی کے دیس میں، حیات ابدی کے جہار میں، حیات ابدی کے نئے شہر یروشلم میں، حیات ابدی کے فردوس میں، حیات ابدی کی بہشت میں اور حیات ابدی کے نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق بن سکتے ہیں۔ یعنی بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے مفروضے، قادر مطلق کے احکامات، قادر مطلق کے ارشادات، قادر مطلق کے اصولات بنی آدم کے لیے حیات ابدی کے تاج کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور جتنوں نے قادر مطلق کے یعنی بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے پاکیزہ ہونٹوں سے نکلے ہوئے اصولات کو، احکامات کو، تعلیمات کو، ارشادات کو اور فرمودات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، وہ سب اس کے ساتھ ابدیت میں داخل ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ سب اس کے حضور میں اس کے منظور نظر ٹھہریں گے، وہ سب اس کے ساتھ ابدی فردوس کے اندر داخل ہوں گے، وہ سب ابدی بہشت میں اس کے ساتھ عبدالآباد تک قائم اور دائم رہیں گے، کیونکہ قادر مطلق نے بائبل مقدس میں اپنے نسخہ جات کی، اپنے اصولات کی، اپنی تعلیمات کی، اپنے فرمودات کی اور اپنے ارشادات کی راہ دکھائی اسی لیے ہے کہ بنی آدم ان اصولات کی، ان نسخہ جات کی، ان مفروضوں کی، ان فارمولوں کی پیروی کر کے قادر مطلق یعنی اپنے تخلیق کار کی خوشنودی کو اپنے لیے ممکن بنانے کے لائق بن سکے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ اور پھر بائبل کے زندہ خدا کی، بائبل کے حقیقی خدا کی، بائبل کے حتمی خدا کی، بائبل کے لا تبدیل خدا کی اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی تعلیمات کی صحیح تشریح، صحیح توضیح اس کے بر یسوع مسیح نے اپنی جسمانی زندگی کے دوران کی، اس قدر پرفیکٹ طریقے کے ساتھ کہ قادر مطلق کا کلام، قادر مطلق کے پاکیزہ احکام بنی آدم کو پورے طور پر سمجھ میں آ جائے، اور قادر مطلق کے کلام اقدس کے پاکیزہ چراغوں کو تھام کر بنی آدم حیات ابدی کی راہ پر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ چلنے کے لائق بن جائے۔ یسوع مسیح کی جسمانی زندگی کے کل ایام میں پیش آنے والے واقعات، پیش آنے والے حالات قادر مطلق باپ کی پاکیزہ مرضی کو عیاں کرنے کے لیے تھے، قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کو بنی آدم پر پورے طور پر کھولنے کے سلسلے میں تھے۔ چنانچہ قادر مطلق کے آسمانی مفروضوں کے مطابق مسیح خداوند نے بنی آدم کو اس بات کے لیے تعلیم دی، قادر مطلق کے برے نے اپنے آسمانی باپ کی تعلیمات کو، اپنے آسمانی باپ کے ارشادات کو، اپنے آسمانی باپ کے احکامات کو، اپنے آسمانی باپ کے مفروضہ جات کو، اپنے آسمانی باپ کے فرمودات کو، اپنے آسمانی باپ کے ارشادات کو بنی آدم پر پورے طور پر آیا کیا اور ان کی بھرپور وضاحت کی
تاکہ بنی آدم میں سے بہت سارے حیات ابدی کا تاج پانے اور قادر مطلق باپ یعنی آسمانی تخلیق کار کے ساتھ ابدیت میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. سن لیجئے، بائبل کی زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے جو مخصوص مفروضہ جات ہیں، مخصوص اصولات ہیں، ان کے مطابق آسمانی کیمرے بنی آدم پر لگے ہوئے ہیں. خدا قادر مطلق خدا بنی آدم کو اپنے اصولات کے، اپنے مفروضہ جات کے، اپنے فارمولوں کے کیمروں کے ساتھ دیکھتا ہے اور بنی آدم کی شخصیات کا جائزہ لیتا ہے اور پھر ہر بندے کو اس کے کام کے مطابق اجر دیتا ہے. بائبل کی زندہ حقیقی اور لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے آسمانی اصولات کے مطابق زمین پر بسنے والوں کو آسمانی کیمروں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اور جتنے زمین پر بستے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم زندوں کی زمین پر رہتے ہیں. سن لیجئے، مسیح خداوند نے فرمایا زمین پر بسنے والا، چلنے پھرنے والا، روٹی کھانے والا، پانی پینے والا، کپڑا پہننے والا، حرکت کرنے والا اور دیگر جسمانی کام کاج کرنے والا ہر آدمی عالم بالا پر قادر مطلق کے کیمروں میں زندہ نہیں آ رہا. پھر سن لیجئے، میں اور آپ یعنی زمین پر بسنے والے ان لوگوں کو زندہ سمجھتے ہیں، ان اشخاص کو زندہ سمجھتے ہیں، ان بنی آدم کو زندہ سمجھتے ہیں جو ہمارے درمیان ملبوسات پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور یہ ہمارے دیکھنے کا انداز ہے. ہم ایسے لوگوں کو زندہ کہتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ اس کے باپ کے قوانین کے مطابق سارے چلنے پھرنے والے، سارے کھانے پینے والے، سارے ملبوسات پہننے والے، سارے بات چیت کرنے والے، سارے سونے جاگنے والے، سارے بولنے سننے والے آسمان پر زندہ نہیں سمجھے جاتے. نہیں نہیں، ہم اس کو زندوں کی دنیا کہتے ہیں. لیکن بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے اصولات کے مطابق، مفروضہ جات کے مطابق، نسخہ جات کے مطابق، احکامات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق، فرمودات کے مطابق اور ارشادات کے مطابق وہ زندہ ہے جو عالم بالا پر لگے ہوئے قادر مطلق کے کیمروں میں زندہ دکھائی دے رہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب کیا ہے؟ مردہ ہے. ہمارا عالم بالا پر زندہ دکھائی دینا یا مردہ دکھائی دینا کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سن لیجئے، سن لیجئے، میرا اور آپ کا عالم بالا کے کیمروں میں زندہ یا مردہ آنا اس بات پر منحصر ہے کہ ہم قادر مطلق کے مفروضہ جات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. ہم اپنے تخلیق کار کی پاکیزہ مرضی کو روزمرہ زندگی میں اول درجہ دے رہے ہیں یا نہیں. کیا ہمارے کام کاج، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سننا بولنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا سونا جاگنا اس کے اصولات کے خلاف ہے، اس کے پاکیزہ ارادوں کے خلاف ہے، اس کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کے فرمودات کے خلاف ہے، اس کی توقعات کے خلاف ہے؟ تو سن لیجئے، اپنے تخت عظیم پر بیٹھے ہوئے خدا کو زمین پر کے بسنے والے سب کے سب زندہ دکھائی نہیں دے رہے. نہیں نہیں بھائی، یسوع مسیح نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے. یسوع مسیح نے ہمیں اس انمول حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ عالم بالا پر بیٹھے ہوئے قادر مطلق بادشاہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہیں جو اس کی توقعات پر پورا اترتے ہیں، جو اس کے مفروضہ جات پر پورا اترتے ہیں،
جو اس کے احکامات پر پورا اترتے ہیں، جو اس کی تعلیمات پر پورا اترتے ہیں، جو اس کے آسمانی نسخہ جات پر پورا اترتے ہیں، جو اس کے فرمودات پر پورا اترتے ہیں، جو اس کے ارشادات پر پورا اترتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کتنا اچھا لباس پہننے والے ہوں، آپ کتنا اچھا کھانا کھانے والے ہوں، آپ کتنی اچھی گفتگو کرنے والے ہوں، آپ کتنے پڑھے لکھے ہو، آپ کتنے امیر زادے ہو، آپ عالم بالا کے کیمروں میں قادر مطلق کی حضور میں مردہ دکھائی دے رہے ہو، زندہ دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ آسان لفظ میں بتاؤں گا، اگر میرے روزمرہ کے کام کاج میرے تخلیقار یعنی آسمانی پاکیزہ خدا کے پاکیزہ مفروضہ جات کے خلاف ہے تو میں کہتا رہوں میں زندہ ہوں، آسمان پر میں زندہ نہیں دیکھا جا رہا، نہیں، میں سانس لینے والی ایک مشین ہوں، میں کھانا کھانے والی ایک مشین ہوں، میں ملبوسات چینج کرنے والی ایک مشین ہوں، میں چلنے پھرنے والی یعنی حرکات و سکنات کی حامل ایک مشین ہوں، میں خدا کے نزدیک زندہ نہیں۔ چلیں ہم آپ کو خدا کے برے کی انجیل مقدس کی پاکیزہ اور روشن آیات مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ قادر مطلق کی حضور میں زندہ کون ہے اور مردہ کون۔ یوں تو جنوب سے شمال تک، مغرب سے مشرق تک کے بسنے والے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن سن لیجئے زندہ کتنے ہیں؟ آپ بائبل مقدس کی، آپ انجیل مقدس کی آیات مبارکہ کے مطابق ٹٹول کر دیکھ لیں، آپ انجیل مقدس کی پاکیزہ آیات مبارکہ کے مطابق ناپ کر دیکھ لیں، آپ انجیل مقدس کی پاکیزہ آیات کے مطابق جائزہ لے کے دیکھ لیں۔ کتنے لوگ عالم بالا پر بیٹھے ہوئے خدا کے نزدیک زندہ ہیں؟ اگر زمین پر بسنے والے تمام کے تمام زندہ ہیں، اگر کھانا کھانے والے تمام کے تمام زندہ ہیں، اگر چمکدار لباس پہننے والے تمام کے تمام زندہ ہیں، اگر زمین پر چلنے پھرنے والے تمام کے تمام زندہ ہیں، اگر بولنے سننے والے تمام کے تمام زندہ ہیں، تو خدا کے برے کو عالم بالا کے دریچوں سے یہ آواز دے کر کیوں پکارنا پڑا کہ سردیس کی کلیسیا کی فرشتہ کو یہ لکھ پادری صاحب سے کہہ دے تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ، تو کوہر والوں سے کہہ دے تم زندہ کہلاتے ہو لیکن ہو مردہ۔ تم اس کلیسیا سے واشگاف الفاظ میں کہہ دو اے میری کلیسیا تو زندہ کہلاتی ہے لیکن ہے مردہ۔ جناب مسیح خداوند فرماتے اور سردیس کی کلیسیا کی فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ کروڑ لوگوں کو، اربہ لوگوں کو یہی گمان ہے، یہی یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ لیکن سن لیجئے، جس نے آسمان تانے، جس نے زمین بنائی، جس نے جنوب و شمال مغرب و مشرق کی دیواریں کھڑی کی، جس نے اندھیروں کو تخلیق کیا، جس نے اجالوں کو تخلیق کیا، جس نے ہوا کو تخلیق کیا، جس نے روشنیاں بنائی، جس نے تاریکیاں بنائی، جس نے آسمانوں کی بلندیاں بنائی، جس نے پتال کی پستیاں بنائی، اس کے اپنے دیکھنے کے انداز ہے، اس کے اپنے سوچنے کے انداز ہے، اس کے اپنے بولنے کے انداز ہے، اس کے اپنے جائزہ لینے کے انداز ہے، اور چیزوں کو آبزرو کرنے کے اس کے اپنے طریقے ہیں، اس کے اپنے سلیقے ہیں، اس کے اپنے قرینے ہیں۔ وہ اپنے اصول کے مطابق اپنے برے کی وسیلہ سے فرماتا ہے تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے
اور ہے مردہ. اوئے ہوئے. اور یہ بڑی ہی خطرناک حالت ہے. یہ بنی آدم کی خطرناک ترین حالت ہے کہ میں 70 برس تک سمجھتا رہوں میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، زندہ. لیکن آخر کار جب آسمان پر میرا حساب کیا جائے تو وہ میرے 70 برس مردہ ہونے کے لیے گنے جائیں. تو وہ 70 برس ثابت کریں کہ میں زمین پر اپنی لاش لے کے چلتا پھرتا رہا. کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اپنی لاشیں اپنے کندھوں پر رکھ کے زمینی گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، سڑکوں پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہے. یہ الگ بات کہ ان لاشوں کو کچھ وقت کے لیے زمین پر حرکت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ لاشیں رکھ لیے جاتے ہیں، دفنائے نہیں جاتے. یہ لاشیں رکھ لیے جاتے ہیں، دفنائے نہیں جاتے. سن لیجئے بہت توجہ سے، بڑی غور طلب بات ہے. جناب مسیح کی آواز جو عالم بالا پر سے آ رہی ہے مجھے اس بات کی فکر مندی کی دعوت دے رہی ہے. کہیں میں زمین پر اپنے آپ کو زندہ سمجھ کر مردہ تو نہیں دکھائی دے رہا. ایسا تو نہیں کہ میں کئی سال سے اپنے آپ کو زندہ سمجھتا رہا، کئی سال سے حرکت کرنے کے باعث میں اپنے آپ کو زندہ سمجھتا رہا. ایسا تو نہیں کئی سال تک میں لباس پہننے کے اعتبار سے اپنے آپ کو زندہ سمجھتا رہا. ایسا تو نہیں کہ کئی سال سے میں کھانا کھانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو زندہ سمجھتا رہا، لیکن عالم بالا پر میں مردہ دکھائی دے رہا ہوں. میں مردہ دکھائی دے رہا ہوں. اور یسوع مسیح اس کلیسیا کے لوگوں کو کس بنیاد پر مردہ کہہ رہے ہیں؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور سردیس کی کلیسیا کی فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. زندہ یا مردہ ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کام کیسے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عالم بالا پر بیٹھے ہوئے تخلیق کار اعظم مصور عظیم حی القیوم حق تعالی حاکم الحاکمین اور سلطان السلاطین، معبودوں کے معبود، الہوں کے الہ، خداوندوں کے خداوند کے نزدیک زندہ وہ ہے جو اس کے اصولات پر، اس کے مفروضہ جات پر، اس کے نسخہ جات پر، اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر، اس کے فرمودات پر اور اس کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اور باقی سب کے سب اس کے آسمانی کیمروں میں مردہ دکھائی دے رہے ہیں. سن لیجئے اور سردیس کی کلیسیا کی فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو، میں تیرے کاموں کو، میں تیری زناکاری کو، میں تیری بدکاری کو، میں تیری حرام کاری کو، میں تیری چوری چکاری کو، میں تیری مکاری و عیاری کو، میں تیری رشوت خوری کو، میں تیری چوری کو، میں تیری شہوت پرستی کو، میں تیری سرمستی کو، میں تیری نشہ بازی کو، میں تیری جوئے بازی کو، میں تیری غلیظ کاموں کو، میں تیری غلیظ حرکتوں کو، میں تیرے غلیظ اٹھنے بیٹھنے کو، میں تیرے غلیظ کھانے پینے کو، میں تیرے غلیظ چلنے پھرنے کو، میں تیری گندی عادات کو، میں تیرے گندے خیالات کو، میں تیرے گندے معمولات کو، میں تیرے گندے معاملات کو، میں تیرے گندے تصورات کو، میں تیرے گندے تخیلات کو، میں تیرے گندے معاملات کو، میں تیرے گندے معمولات کو، میں تیرے گندے اقدامات کو، میں تیرے گندے انتظامات کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، جن کی بنیاد پر تو عالم بالا پر مردہ دکھائی دے رہا ہے. قادر مطلق کے کیمروں میں تو زندہ نہیں ہے،
نہیں میں تیرے کاموں کو اور سردیس کی کلیسیا کی فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روح ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو، تو سمجھتا ہے میں تیرے کاموں کو نہیں جانتا، تو اپنی چمک دمک کے ساتھ مجھ پر اپنے آپ کو زندہ ثابت کر دے گا۔ اوہ میں تیری روزمرہ اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہوں، میں تیری پوشیدہ حرام کاریوں سے واقف ہوں، میں تیری تمام حرکات و سکنات سے واقف ہوں، میں تیرے چھپے ہوئے تمام افعال و اعمال سے واقف ہوں۔ چنانچہ عالم بالا پر جو تیری تصویر آ رہی ہے وہ زندہ انسان کی نہیں، ڈیڈ باڈی دکھائی دے رہا ہے۔ تو پھر سن لیجئے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روح ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، اور ہے مردہ۔ واہ بھائی واہ، 244 صفحہ پر سے مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی پہلی آیت کریمہ انجیل مقدس میں سے تلاوت کرنے کی سعادت میں نے پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ مسیح خداوند کی جسمانی زندگی کے دوران آپ گلی گلی، کوچے کوچے، کریا کریا، محلے محلے، گاؤں گاؤں، نگری نگری، شہر شہر لوگوں کو آسمانی باپ کی بادشاہی کی خبر دیتے پھرتے تھے، اور آپ نے بہت ساروں کو اس مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ایک بار کی بات ہے، آپ کچھ لوگوں کو آسمانی باپ کی ابدی بادشاہی کا اشتہار دینے کی تیاری دے رہے تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو بلایا، آؤ میں تمہیں آسمانی ازلی اور ابدی باپ کی بادشاہی کا راز سکھاؤں، سمجھاؤں، اور جا کر پھر گلی گلی، کوچے کوچے، کریا کریا، نگری نگری، شہر شہر، گاؤں گاؤں آسمانی باپ کی بادشاہی کا اشتہار دے کے آؤ۔ جب آپ بہت ساروں کو تیار کر رہے تھے تو آپ نے ایک دن چند لوگوں کو بلایا اور مرقوم ہے، پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ کہیے ہاللیلویا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ جہاں تیرا باپ مر گیا اس کے قربہ جوار میں ایسے مردہ ہیں جو بظاہر زندہ ہیں، وہ اس ڈیڈ باڈی کو قبر کے اندر اتار لیں گے، وہ تیرے باپ کی لاش کو مٹی میں دفن کر لیں گے۔ یہ کوئی بہت بڑا کام سن لو۔ آپ فرماتے ہیں اس مردہ کو سنبھالنے کے لیے اور وہاں پر ہزاروں مردے موجود ہیں جو بظاہر زندہ ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اوہ تو زندگی کی راستوں پر چل، اس مردے کو دفن کرنے کے لیے ہزاروں مردے وہاں پر موجود ہیں۔ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ کہیے ہاللیلویا۔
میں تجھے زندہ خدا کی طرف بلا رہا ہوں، تو مردوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دنیا دے قبرستان ہے، یہ دنیا دا ماتم خدا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے زندہ دکھائی دے رہے ہیں وہ سب کے سب زندہ نہیں۔ ارے ندان، وہاں پر ہزاروں مردے ایسے ہیں جو بظاہر زندہ ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، جو لباس پہن رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو پانی پی رہے ہیں، جو سارے کے سارے دنیاوی کام، جسمانی کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مردہ ہے۔ چنانچہ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ مطلب یہ ہوا خدا کے برے کی اس سٹیٹمنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر کے بسنے والے سارے کے سارے زندہ میں نے پہلے عرض کیا، خدا کے برے نے، مسیح خدا نے اپنی جسمانی زندگی کے ایام کے دوران آسمانی خدا کے مفروض ذات کی ایسی تشریف فرمائی، ایسی توسیع فرمائی، واضح کر دیا زمین کے سینے پر رینگنے والے، چلنے پھرنے والے سب کے سب زندہ نہ ہیں، بلکہ تھوڑے سے جو قادر مطلق کے نسخہ جات اپنا کر ان راستوں پر چل رہے ہیں جو خدا کے پسندیدہ راستے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور آپ نے اپنی اس سٹیٹمنٹ سے واضح کر دیا کہ زمین پر کے بسنے والے سارے کے سارے خدا قدوس برحق بزرگ برتر خدا کے نگاہ میں زندہ نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرو۔ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 9واں باب اور اس کی 59ویں اور 60ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 63 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ میرا باپ مر گیا، میں زندہ خدا کی بادشاہی کو کیا کروں؟ مجھے اجازت ہے پہلے میں اس کو دفن نہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر مردوں میں سے ایک جسمانی اعتبار سے ماری گیا، سارے مر گئے، سارے مردے مل کر ایک جسمانی طور پر مرنے والے کی لاش کو قبر میں رکھنے کی لیاقت رکھتے ہیں، رکھ لیں گے۔ یہ کام سر انجام دینے کے لیے وہاں ہزاروں مردے موجود ہیں، تو زندہ خدا کی، زندہ بادشاہی کی، زندہ گواہی دینے کے لیے گاؤں گاؤں شہر شہر جانے کی تیاری کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں پر مسیح خداوند کا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دوں، میں اپنے بہنوں بھائیوں کو نظر انداز کر دوں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے اس زمین پر چلنے پھرنے والے، کھانے پینے والے، بولنے چالنے والے اور ملبوسات پہننے والے، عیش و بہار لوٹنے والے، موج مستیاں کرنے والے، خر مستیاں کرنے والے، سارے کے سارے عالم بالا کے اصولات کے مطابق، قادر مطلق کے مفروضہ جات کے مطابق زندہ سمجھے نہیں جاتے۔ نہیں، جہاں پر اس دنیا کے مردہ قوم مجھے زندہ خدا کی راہ پر چلنے سے روکیں، مجھے زندہ خدا کو اب درجہ دینا ہے تاکہ میں زمین پر رہ کر عالم بالا پر بیٹھے ہوئے خدا کی نگاہ میں زندہ سمجھا جاؤں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ میں نے کہا ہمارے مسیح خداوند کی انجیل کا اصول یہ ہے، قادر مطلق کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو۔ مجھے اسی زمین پر چلنا پھرنا ہے، مجھے اسی زمین پر کی روٹی کھانی ہے، مجھے اسی زمین پر کا کپڑا پہننا ہے، مجھے اسی زمین پر کا پانی پینا ہے، لیکن
مفروضہ جات، اصولات، تعلیمات، احکامات، فرمودات، ارشادات اور احکام و قوانین قادر مطلق کہ مجھے اپنا کر اپنے شب و روز کو بسر کرنا ہے، تاکہ میں اس مردہ جہان کے ساتھ مردہ نہ سمجھ لیا جاؤں. کیونکہ سن لیجئے، جس طرح ہم کسی مردہ چیز کو اپنے ہمراہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ لوگ جو قادر مطلق کے کیمروں میں مردہ دکھائی دیں گے، وہ ان کو ہمیشہ کی ہلاکت کی ابدی 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 جیل میں اتار دے گا. کیونکہ کوئی بھی مردہ چیز کو، مردہ شخص کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا، تو قادر مطلق مردہ انسانوں کو اپنے ساتھ اپنی ابدی بادشاہی میں کیوں کر داخل ہونے کی اجازت دے گا؟ نہیں 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 بھائی، آپ نے ایک بار فرمایا تھا جہاں مردار ہیں وہاں گد جمع ہوں گے. جب دنیا مردوں سے بھر جائے گی، ہلاکت تو آئے گی، تب زمین ڈیڈ باڈیز کے ساتھ بھر جائے گی، تباہی تو آئے گی، موت تو آئے گی. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جب سارا جہان گناہ کی تاریخ راستوں پر چل دے گا، جب انسان بظاہر زندہ اور حقیقت میں مردہ ہو جائیں گے، پھر قادر مطلق کے حضور سے غضب کی ہوا تو چلے گی، قہر کے جھونکے تو آئیں گے، اور عالم بالا پر سے بنی آدم کی ہلاکت کا سامان تو اتارا جائے گا. سن لیجئے، اگر میں اور آپ زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے نزدیک زندہ ثابت نہ کر پائے، تو پھر ہمیں وہاں پھینک دیا جائے گا جہاں پر وہ مردہ چیزوں کو پھینکا کرتا ہے، یعنی آگ اور گندگ کی ابدی جھیل میں. اور آپ فرماتے ہیں مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، یعنی مجھے اس مردہ جہان کی طرف راغب نہیں ہونا. نہیں نہیں، دنیا اپنے قوموں کے اعتبار سے مردہ ہے، دنیا کے لوگ اپنے قوموں کے اعتبار سے مردہ ہے. جبھی تو وہ اپنے پاکیزہ اور مقدس ہونٹوں سے فرما رہا تھا میں تیرے قوموں کو جانتا ہوں. اے دنیا، میں تیرے قوموں کو جانتا ہوں. اے چھوٹے، میں تیرے قوموں کو جانتا ہوں. اے بڑے، میں تیرے قوموں کو جانتا ہوں. تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے. سن لیجئے، جس دنیا میں میں اور آپ بستے ہیں، یہ دنیا جسمانی اعتبار سے زندہ اور کاموں کے اعتبار سے یعنی روحانی اعتبار سے قادر مطلق کے نزدیک مردہ دنیا ہے. ہم مردوں کے درمیان رہتے ہیں. وہ مردہ میرا باپ بھی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میری بیوی بھی ہو سکتی ہے، میرا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، میرے بڑے بوڑھے ہو سکتے ہیں، میری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں. جس جہان میں آپ رہتے ہیں، اگر کوئی کاموں کے اعتبار سے اپنے آپ کو قادر مطلق کے نزدیک زندہ ثابت نہیں کر پایا، تو وہ مردوں میں شمار کیا جاتا ہے. جبھی تو آپ نے فرمایا، اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. میں نے عرض کیا لوکا طبیب کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل، اس کا نامہ باب اور اس کی 59ویں اور 60ویں آیات کریمہ صفحہ نمبر 63 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے، جو آیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ قادر مطلق کے عالم بالا پر لگے ہوئے کیمروں کے مطابق بہت سارے لوگ زمین پر بظاہر زندہ لیکن عالم بالا کے اصولوں کے مطابق مردہ دکھائی دے رہا ہے. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. جو مر گیا وہ بھی مردہ ہے، جو اسے سمیٹ رہے وہ بھی کیا ہے؟ مردہ ہی تو ہیں. اور وہ
جو شب و روز مردہ کاموں کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کہاں کے زندہ ہیں؟ وہ بھی تو مردہ ہیں. وہ ایک مردے کو سنبھال لیں گے. ہزاروں وہاں مردے موجود ہیں جو ایک مردے کو سنبھالنے میں اپنا کام اپنا کردار ادا کریں گے. تو زندہ خدا کا زندہ کام کر. سن لیجئے بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا خود زندہ ہے اور موت سے بے خبر, موت سے بیگانہ, بیگانہ پستی و زوال ہے, ماورہ رنج و ملال ہے, بے نظیر و بے مثال ہے, شہنشاہ جاہ و جلال ہے, صاحب قدرت و کمال ہے, مالک ماضی و حال ہے, خالق استقبال ہے, جو کبھی اونگتا نہیں, جو کبھی سوتا نہیں, جو کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا, جو کبھی بیمار نہیں ہوتا, جو کبھی لاچار نہیں ہوتا. اس کی تمنا ہے چونکہ وہ زندہ ہے اور اس کے لوگ بھی زمین پر رہے یا آسمان پر زندہ لوگ کہلائے, اپنے کاموں کے اعتبار سے مردہ نہ کہلائے. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. جب ہی تو راست بازوں نے کہا جو کہا اس نے وہ پورا ہو گیا. جناب مسیح نے قبروں میں سے زندہ ہونے کا اپنے شاگردوں سے وعدہ فرمایا تھا. ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے گا اور مصلوب ہوگا, دفن ہوگا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور راست بازوں نے, ایمانداروں نے, راستکاروں نے, دینداروں نے, خدا شناسوں نے, خدا ترسوں نے, خدا پرستوں نے ایمان کی روح سے کہا جو کہا اس نے وہ پورا ہو گیا, میں بھی اس کے ساتھ زندہ ہو گیا. یعنی وہ اس قبر سے زندہ ہوا, میں اپنی بدکاریوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی حرام کاریوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی مکاریوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنے نشے کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی شہوت پرستی کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی غلاظتوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی شرارتوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی حماقتوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی خباثتوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی قباحتوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی گندگیوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنے گناہوں کی قبر سے زندہ ہو گیا, میں اپنی بدیوں کی قبر سے زندہ ہو گیا. یعنی میں اپنے مردہ کاموں کی قبر سے زندہ ہو گیا. اس کے جی اٹھنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. جو خود مردہ رہنا پسند نہیں کرتا وہ مجھے بھی مردہ دیکھنا پسند, وہ مجھے بھی مردہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. نہیں, تو زندہ خدا کا کام کرنے والا ہے. مردہ دنیا کی بابت فکر مندی نہ کر, نہ تو زندہ خدا کے راستوں پر چلنے والا ہے, مردہ دنیا کے کاموں میں شریک ہے. نہ لکھا ہے تجھے الگ ہونا پڑے گا اس دنیا سے, تجھے اپنے گاؤں کے لوگوں سے الگ راستہ بنانا پڑے گا, تجھے اپنے شہر کے لوگوں سے الگ راستہ بنانا پڑے گا, تجھے اپنے قرب و جوار کے لوگوں سے الگ راستہ بنانا پڑے گا, تجھے اپنی فیکٹری کے لوگوں سے الگ راستہ بنانا پڑے گا تاکہ تو ان کے ساتھ مردہ کاموں میں شریک ہو کر قادر مطلق کی نگاہ میں مردہ نہ قرار دیا جائے گا. یہ ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. چونکہ بائبل کا خدا زندہ ہے, چونکہ بائبل کا خدا عبدالآباد تک زندہ اور قائم اور دائم رہنے والا خدا ہے, چنانچہ وہ مردہ اشخاص پر, مردہ لوگوں پر, مردہ بنی آدم پر اپنا نور نہیں چمکایا کرتا, اپنے جلوے نہیں انڈیلا کرتا, اپنی برکات نہیں انڈیلا کرتا, اپنے فضل کی بارش نہیں بھیجا کرتا. نہ اگر کوئی چاہے کوئی اس کی شفقت کے جلووں کو دیکھے, کوئی اس کے فضل کے نظاروں کو دیکھے, کوئی اس کی رحمت کی آب شوروں کو انجوائے کرے اور اس کے چہرے کا نور کسی پر جلوہ گر ہو, تو اس خاص بندے کو اس مردہ جہان سے الگ ہونا پڑے گا, اپنے قرب و جوار سے الگ ہونا پڑے گا اور مردہ دنیا کو کاپی کرنا بند کرنا پڑے گا, مردہ دنیا کو فالو کرنا بند کرنا پڑے گا, مردہ دنیا کی پیروی کرنے سے باز آنا پڑے گا. اور
اس مردہ جہان سے یعنی قبرستان نما جہان سے الگ ہو کے قادر مطلق سے اس کے نور کے برسنے کی درخواست اور التجا کرنا ہوگی. پھر عالم والا برسے قادر مطلق کا نور چمکے گا ان سب پر جتنوں نے اس مردہ دنیا سے الگ ہونا پسند کیا ان پر. پھر جتنوں نے اس مردہ دنیا کی طرف پیچھا کرنا پسند کیا, جتنوں نے اس مردہ جہان کی طرف پیچھا کرنا پسند کیا, جتنوں نے اس مردہ جہان کی طرف سے منہ موڑ لیا, جتنوں نے اس دنیا کے مردہ کاموں کی طرف سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا, ان پر قادر مطلق کے بیٹے کا نور چمکا اور آواز آتی ہے, اے میرے نور کے چمکنے کے امیدوار, اگر تو چاہتا ہے میرا فضل تجھ پر سورج کی طرح چمکے, اگر تو چاہتا ہے میرے انوار تجھے حاصل ہو, اگر تو چاہتا ہے میرے جلوے تجھے حاصل ہو, اگر تو چاہتا ہے میرے پاک روح کی معموری تجھے حاصل ہو, اگر تو چاہتا ہے میری پاک حضوری تجھے حاصل ہو, تو پھر تجھے مردہ جہان سے الگ راستہ اپنانا پڑے گا. تجھے زندہ خدا کی زندہ تعلیمات پر, زندہ احکامات پر, زندہ فرمودات پر اور زندہ ارشادات پر عمل پیرا اور کار بند ہونا پڑے گا. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. اس لیے وہ فرماتا ہے, اے سونے والے, اے سونے والے جاگ, یہ سارا جہان مردوں کا جہان ہے. کوئی اپنی دولت کی قبر میں پڑا ہوا ہے, کوئی اپنی شہوت کی قبر میں پڑا ہوا ہے, کوئی اپنی شہرت کی قبر میں پڑا ہوا ہے, کوئی اپنی گندی خصلت کی قبر میں پڑا ہوا ہے, کوئی اپنی عیاری و مکاری کی غلاظت کی قبر میں پڑا ہوا ہے, کوئی دنیا کی خواہشات کی پیروی کے ہاتھوں حماقت کی قبر میں پڑا ہوا ہے, کوئی شیطانیت کی غلاظت کی قبر میں پڑا ہوا ہے, کوئی ان عارضی چیزوں کی تلاش میں بھاگ بھاگ کے مردہ ہو کر اپنی ذات کی قبر میں دفن ہو گیا ہے. لیکن اگر تم خواہش مند ہے کہ تجھ پر مسیح خداوند کے چہرے کا نور جلوہ گر ہو, تو پھر تجھے اس جہان سے الگ ہو کر قادر مطلق سے ملاقات کرنا پڑے گی. کیسے؟ اس لیے وہ فرماتا ہے, اے سونے والے جاگ, اور مردوں میں سے, ان مردوں میں سے, اس مردہ جہان میں سے, اس مردہ دنیا میں سے, اس مردہ شہر میں سے, اس مردہ گاؤں میں سے, اس مردہ محلے میں سے, اس مردہ گلی میں سے جی اٹھ. اس لیے وہ فرماتا ہے, اے سونے والے جاگ, اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر, 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 تو مسیح کے نور کا چمکنے کا منتظر ہے, تو مسیح کے نور کا چمکنے کا خواہش مند ہے, تو مسیح کے نور کا چمکنے کا آرزو مند ہے, تو مسیح کے نور کا چمکنے کا متمنی ہے. تو سن, مسیح کا نور تجھ پر ضرور چمکے گا, لیکن اس کے لیے شرط ہے, اور شرط یہ ہے, اس لیے وہ فرماتا ہے, اے سونے والے جاگ, اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. اگر تو بھی کسی گنونی خواہش کے ساتھ لپٹ کر اپنی ذات کی قبر میں دفن رہا, تو مت سوچ کہ مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. اگر تو بھی اپنی کسی غلیظ گندی گنونی گٹیا غیر معیاری عادت اور خصلت کی قبر کے اندر پڑا رہا, تو مت سوچ کہ مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. وہ اپنی ذات اقدس کا نور مردوں پر چمکایا, چمکایا, چمکایا. پہلے تو
اس مردہ جہان سے اٹھ کر الگ ہو، یعنی تو جہان جیسے کام نہ کر۔ کئی بار بلکہ ہزاروں بار ہمیں ابلیس اس انداز سے دھوکہ دیتا ہے، تو سارے جہان سے نرالا ہے، سارے جہان کے لوگ یہی کام تو کر رہے ہیں، تو ان سب سے بچ کر کہاں جائے گا؟ تو اکیلا رہ جائے گا۔ اس کو اکیلا کر گیا منفرد رہنے کا شوق۔ ابلیس روز اس بات کا احساس دلاتا ہے، جو تیری طرح کے شوق پالتے ہیں، جو تیری طرح کے شوق پالتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، نہ ساتھ بچے دیتے ہیں، نہ ساتھ بیوی دیتی ہے، نہ ساتھ رشتہ دار دیتے ہیں، نہ ساتھ دوست و احباب دیتے ہیں، نہ ساتھ عزیز و اقارب دیتے ہیں۔ تو اکیلا رہ جائے گا، تو اکیلا رہ جائے گا۔ سن لیجئے، مجھے اکیلا رہنے کا کوئی خوف نہیں، میری تمنا یہ ہے مجھ پر قادر مطلق کے چہرے کا نور چمکے، باقی کچھ ہاتھ میں آتا ہے، آئے نہیں آتا نہ آئے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور جب مسیح کا نور تجھ پر چمک گیا تو پوری کائنات میں سے تیرا کوئی ساتھ دے کہ نہ دے، تجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو نے پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لیا پگلے، سارا جہان بلکہ سارے جہان تیرے قبضے میں آ گئے، کیونکہ مسیح خداوند کے چہرے کا نور تجھ پر چمک گیا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اگر کوئی متمنی ہو، اگر بنی آدم میں سے کوئی خواہش مند ہو، اگر خاک کے کھلونے میں سے کوئی آرزو مند ہو، اگر مٹی کے پتلوں میں سے کوئی متمنی ہو کہ اس پر قادر مطلق کا، کہ اس پر مسیح خداوند کا نور چمکے، تو اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اس مردہ جہان سے نکل کر الگ ہو جائے اور مسیح خداوند کے اور قادر مطلق کے مفروضہ جات پر، نسخہ جات پر، اصولات پر، تعلیمات پر، احکامات پر، فرمودات پر اور ارشادات پر کاربند ہو جائے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پلوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا ہوا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت 187 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اب دیکھیے کہ اس مردہ دنیا سے الگ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اگر اسی حوالے کو تھوڑا سا اوپر سے دیکھیں، یعنی افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیات مبارکہ دیکھیں 187 صفحہ پر، تو آپ جان جائیں گے کہ اس مردہ جہان سے اٹھ کر الگ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ لکھا ہے اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ کیوں؟ بلکہ ان پر ملامت کیا کرو، کیونکہ ان کے پاشیدہ کاموں کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ اور جس دنیا میں تو رہتا ہے اس دنیا کے کاموں میں شریک ہونا تو بہت آگے کی بات ہے، ان پوشیدہ کاموں کا تذکرہ کرنا بھی راست باز کے لیے باعث شرم۔ یہ اس دنیا کے قبرستان میں سے اٹھ کر قادر مطلق کے برے کے سامنے آ بیٹھنا۔ پھر سن لیجئے اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا
شرم کی بات ہے. اگر تو یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں میں دنیا جیسے کام بھی کروں اور قادر مطلق کا نور بھی مجھے میسر آ جائے تو سن اوے دنیا کے کاموں میں شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ارے نادان دنیا کے کاموں کا تذکرہ و ذکر کرنا بھی قادر مطلق کے حضور راست بازوں کے لیے باعث شرم ہے. نہیں مجھے تو ان کاموں کا ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں جو دنیا میں کیے جا رہے ہیں. ان کاموں میں شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ہائے اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیات مبارکہ 187 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. یہ مطلب ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. یہ اس کا مطلب ہے کہ تو دنیا کے تاریکی والے کاموں میں شریک نہ ہو. نہ بھائی اور نہ صرف شریک ہونے سے بچ بلکہ ان کا ذکر بھی نہ کر بلکہ ان کاموں کے بارے میں جو دنیا میں کیے جا رہے ہیں تجھے ذکر کرنے کی بھی اجازت ہے, تجھے تذکرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. وہ کام کرنا تو شرم کی بات ہے ہی, دنیا جیسے کام کرنا تو شرم کی بات ہے ہی. اور دنیا میں کیے جانے والے گنونے گھٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ کاموں کا ذکر بھی کرنا راست بازوں کے لیے شرم کی بات ہے. یہ اس کا مطلب ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر تو مسیح کا نور تجھ پر. اور اگر تو کہے تو بھی ان غلاظتوں کے قبر میں, تو بھی ان حماقتوں کے قبر میں, تو بھی ان شرارتوں کے قبر میں, تو بھی ان ضلالتوں کے قبر میں, تو بھی ان خباثتوں کے قبر میں, تو بھی ان قباحتوں کے قبر میں پڑا رہے اور مسیح کا نور بھی تجھ پر چمکے, ایسا نہیں ہونے والا. وہ مردوں پر اپنا نور نہیں چمکایا کرتا. نہیں تجھے اس مردہ جہان سے اٹھ کر اس کے پاس آنا پڑے گا. پھر وہ تیرے راستوں کو زمین سے عالم والا تک اپنی روشنی سے بھر دے گا تاکہ تو ٹھکر نہ کھائے اور زندگی کے راستوں پر ایسی دوڑے کہ حیات ابدی کے دیس میں داخل ہونے کا احساس اور استحقاق تجھے مل جائے گا. یہ ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. چنانچہ اگر آپ اس جہان میں رہ کر اس جہان جیسے کام کر رہے ہیں تو پھر سن لیجئے آپ مردہ ہو بھائی, آپ زندہ نہیں ہو, آپ اس قبرستان کا ایک حصہ ہو, آپ اس دنیا کے قبرستان میں اپنی ذات کی قبر میں لیٹے ہوئے ہو اور بلانے والا کہہ رہا ہے اپنی قبر سے باہر آ جا, پھر میں اپنا نور تجھ پر چمکاؤں گا. سن لیجئے اس جہان میں مردہ ہو کر زندہ رہنے سے زندہ رہنے کے لیے مر جانا قادر مطلق کے نزدیک زیادہ اہم بات ہے. پھر سن لیجئے میں اس جہان میں 100 سال تک زندہ رہوں لیکن قادر مطلق کے نزدیک مردہ پایا جاؤں. اس سے اچھا ہے میں مر جاؤں لیکن قادر مطلق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں. پھر سن لیجئے دنیا میں مردہ ہو کر دیر تک زندہ رہنے سے جلدی مر جانا ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اہم ہے, بہتر ہے, اچھا ہے. پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے, مبارک ہیں وہ مردے, بدبخت ہیں وہ زندہ جو زمین پر زندہ دکھائی دیتے ہیں لیکن ہے مردہ. مبارک ہے وہ مردے جو آپ کو اور مجھے مردہ دکھائی دیتے ہیں لیکن ہے زندہ, لیکن ہے
زندہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا میں یہاں زندہ رہوں، قادر مطلق کو مردہ دکھائی دوں، اس سے اچھا ہے میں اس میں ہو کے مر جاؤں، چاہے زمین پر کے بسنے والوں کو مردہ دکھائی دوں، میرے لیے یہ زیادہ استحقاق کی بات ہے، احساس کی بات ہے، شرف کی بات ہے اور فخر کی بات ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ جبھی تو رسول کہتا ہے پھر ہمارے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اعمال جو انہوں نے زندہ خدا کے اصولات کی رہنمائی میں سر انجام دیے، وہ کام جو انہوں نے زندہ خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے سر انجام دیے، وہ اقدامات جو انہوں نے قادر مطلق کو خوش کرنے کے لیے سر انجام دیے، وہ انتظامات جو انہوں نے قادر مطلق کی راہوں پر چلنے کے لیے کیے، وہ سب کے سب ان کو حیات ابدی کا تاج دلانے میں ان کی مدد کرے گے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، اور یہاں لکھا ہے لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندہ خدا کی آواز اس کے بیٹے کے منہ سے آتی ہوئی سنی، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور انہوں نے اپنی اپنی ذات کی، اپنی اپنی خواہشات کی، اپنی اپنی ترجیحات کی، اپنے اپنے رویہ جات کی، اپنی اپنی غلاظتوں، اپنی اپنی حماقتوں، اپنی اپنی خجالتوں، اپنی اپنی ضلالتوں، اپنی اپنی شرارتوں کی قبر میں سے نکل آنے کے لیے محنت کی، جتن کیا، قصد کیا اور پوری ایفرٹ لگائی تاکہ وہ اپنی ذات کی، اپنے ترجیحات کی، اپنے گنونے منصوبہ جات کی، اپنے گندے رویہ جات کی قبروں سے باہر آ جائیں۔ ان کی بابت لکھا ہے لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ کہاں شیطان میں زندہ ہے، وہ انلکی، بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے۔ وہ جی تو رہے ہیں لیکن زندہ نہیں ہے۔ جو اس میں ہے وہ مر تو گئے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں۔ پھر سن لیجئے، جو ابلیس میں ہے، اس کی غلاظتوں میں ہے، اس کی حماقتوں میں ہے، اس کی شرارتوں میں ہے، اس کی قباحتوں میں ہے، اس کی خجالتوں میں ہے، اس کی خباثتوں میں ہے، وہ زندہ بھی ہے تو مردہ سے بدترین ہے۔ جو قادر مطلق میں ہے وہ مر تو گیا لیکن مرا، وہ مر بھی گیا لیکن مرا نہیں ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کام جن کاموں کے بارے میں وہ فرما رہا تھا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ یہاں پر کہتا ہے یہ کام خداوند میں کیے گئے اور یہ کام راست بادوں کے آگے آگے چلیں گے تاکہ ان کو حیات ابدی کے دیش میں لے جانے کے لیے روشنی عطا کریں اور ان کے اچھے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی
کہ لکھ مبارک ہے وہ مرد جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب کی 13ویں آیت 252 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کہاں جینا تھا لیکن مردہ ہونے سے بدتر تھا، کہاں مردہ ہونا ہے لیکن یہاں جینے سے کئی گنا بہتر ہے۔ بدبخت ہے وہ زندہ جو خدا میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے کالے کام ان کو ابدی جہنم میں لے جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خدا خود میں مرتے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور خدا کا پاک روح تصدیق کرتا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ روح فرماتا ہے بے شک یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے۔ آپ زندہ ہو لیکن قادر مطلق کو مردہ دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی مر گیا ہے لیکن قادر مطلق کو زندہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ فائدے میں گیا یا آپ؟ نہیں، وہ فائدے میں گیا جو اس زمین پر کے بسنے والے انسانوں کے گندے کاموں کی قبر میں ان کے ساتھ دفن نہ ہوا، بلکہ اس نے قادر مطلق کے احکامات، تعلیمات، فرمودات، ارشادات، اصولات کے مطابق جینا پسند کیا، اور پھر حیات ابدی کی راہ پر ایفرٹس کی، محنتیں کی، اور ان کاموں کو سر انجام دیا جو قادر مطلق کے مفروضہ جات اور فارمولوں اور مسقہ جات کے مطابق اچھے وہ کام عالم بالا پر اس کو زندہ ثابت کر رہے ہیں، اس کو زندہ عالم بالا پر ثابت کر رہے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کیا کریں، کیا کریں؟ رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو۔ مجھے زمین پر رہنا ہے لیکن آسمانی خدا کی مفروضوں کے مطابق زندہ رہنا ہے، تاکہ میں زمین پر بسنے والے مردوں کے درمیان رہتے رہتے مردہ نہ بن جاؤں، اور آسمانی خدا کے ابدی کے امروں میں مردہ دکھائی نہ دوں۔ ایسا نہ ہو وہ زندہ خدا مردوں سے نفرت کرنے والا مجھے مردہ سمجھ کر ابدی آگ اور گندک کی جہنم میں ڈال دے، اور میں ہمیشہ کے لیے نیستی کے گڑے کی خوراک بن جاؤں۔ نہیں بھائی، نہیں نہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ رات بہت گزر گئی، رات بہت گزر گئی، مجھے خاتم ہونے کے باوجود اگر اتنے سالوں میں اس کے ساتھ زندہ رہنے کا سلیقہ اور کرینہ نہیں آیا تو مجھے اس کے اتنے سالوں کے تحمل کو بیکار نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، بلکہ پاک روح کی آواز کو جو عالم بالا پر سے آ رہی ہے بغور کان لگا کر سننا ہے۔ آواز ہے رات بہت گزر گئی، دل نکلنے والا ہے۔ رات بہت گزر گئی، دن نکلنے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ پس ہم رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ رات بہت گزر گئی، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم طریقی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں،
گناہ کی تاریک راستوں میں اندھوں کی مانند مت ٹٹولتے پھریں نہ، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ کیا کرو، خدا خود یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ میں کیسے امیر بنوں گا، میں کیسے گاڑیاں لوں گا، میں کیسے ویزے حاصل کروں گا، میں کیسے اچھے ملبوسات کا مالک بنوں گا، میں کیسے آؤٹ آف کنٹری فلیٹس خرید پاؤں گا، میں کیسے دنیا کے اموال و اسباب کا مالک بنوں گا۔ نہ، یہ جسم کی خواہشات کے تکمیلی راستوں پر تاریکی میں چلنے والوں کے خسائل ہیں۔ نہیں بھائی، مجھے کیا کرنا ہے؟ رات بہت گزر گئی، دن نکلنے والا ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ کہیے ہاللیلویا۔ یہ ہے اس کی روشنی میں چلنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، زمین پر مردہ جہان میں رہ کر بھی زندہ کہلانا، اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اس کے احکامات، اس کی تعلیمات، اس کے اصولات، اس کے مفروضہ جات اور اس کی فرمودات اور اس کے ارشادات کی روشنی میں چلنے کا سلیقہ اور کرینہ سیکھنا۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ یسوع مسیح کو پہن لو گندی ملبوسات پہننے کی جگہ پر، یسوع مسیح کو کھاؤ گندے کھانے کھانے کی جگہ پر، یسوع مسیح کو پیو گندے مشروبات پینے کی جگہ پر، یسوع مسیح کو اوڑھ لو گندے ملبوسات اوڑھنے کی جگہ پر، پھر تم جانو گے کہ جسمانی کاموں کو سر انجام دینے والے، جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے سر پر پاؤں رکھ کے دوڑنے والے آگ اور گندگ کی بٹی میں چلے جاتے، لیکن قادر مطلق کے احکامات کی روشنی میں چلنے والے حیات ابدی کا تاج پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ اس مردہ جہان میں رہو، آپ اس مردہ دنیا میں رہو، آپ ان مردہ گلیوں میں رہو، آپ ان مردہ کوچوں میں رہو، آپ ان مردہ شہروں میں رہو، آپ ان مردہ دیہاتوں میں رہو، آپ ان مردہ محلوں میں رہو، لیکن عالم بالا کے کیمروں میں آپ زندہ دکھائی دو، تو پھر جو پیچھے گزر گئی، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے،
ना भाई, मुझे और आपको आइंदा को उन कामों का इर्तिकाब बिल्कुल नहीं करना जिनकी बाबत वो फरमा रहा था, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। बस तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी के इख्तियार। वाह भाई वाह, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी के इख्तियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें। वाह भाई वाह, ना के नाच रंग और नशोबाजी से, ना गौरी और शहवत फरोश्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर है, फिर तुम आलम बाला पर कादर मुतलक के जिंदा और अबदी कैमरों में जिंदा दिखाई दोगे। अदरवाइज अगर ऐसा ना हुआ, बसूरत दीगर आप इस मुर्दा जहान की तरह मुर्दा दिखाई दे रहे हैं। और मुर्दा लोगों की अबदी सजा, अबदी हलाकत, अबदी तबाही, अबदी बर्बादी और अबदी डिस्ट्रक्शन है। और उन लोगों की जिन्होंने मुर्दा कामों को सर अंजाम दिया, और उन लोगों के लिए जिन्होंने मुर्दा काम किए, जो कादर मुतलक के कैमरों में मुर्दा दिखाई दे रहे हैं, वो अबदी मुर्दों के साथ अबदी आग और गंधक के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे और नेस्ती का गड़ा उन्हें खा जाएगा। वो नेस्ती के अबदी गड़े का नवाला और लुक्मा और खुराक हो जाएंगे। नहीं भाई, अगर मैं चाहूं कि मैं जिंदा खुदा के साथ, जो अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा है, जो बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा है, उसके फर्जंदों में शुमार होकर अब्दुल अब्बाद तक उसके साथ जिंदा रहूं, उसकी बहिश्त में, उसकी फरदाउस में, उसकी अबदी शहर में यरूशलेम में, उसकी अबदी निजाम कायनात में, उसकी अबदी दुनिया में, उसकी अबदी जहान में, उसकी अबदी स्वर्ग में उसके साथ अब्दुल अब्बाद तक जिंदा रहने का हक पाऊं, तो फिर मुझे जमीनी जिंदगी के दौरान जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। और कैसे? मैं उसके अहकामों को फनीन की रोशनी में चलूं, ताकि आलम बाला पर के कैमरों में मेरी तस्वीर जिंदा इंसान की तस्वीर दिखाई दे, ताकि वो मुझे हयात अबदी के देश में ले जाने को आमादा और तैयार रहे। रात बहुत गुजर गई, तैयार हो, रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। पलूस रसूल का रोमियो के नाम लिखा हुआ खत, उसका 13वां बाब, उसकी 12वीं तक 14वीं आयत मुबारक 151 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की साथ पाई है। दोस्तों, मैं और आप उनमें शुमार ना हो, मैं और आप उनमें शुमार ना हो जिनकी बाबत वो कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है। नहीं भाई, मुझे उन लोगों में शुमार होना है जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, अब्दुल अब्बाद तक के लिए चमकेगा। मुझे और आपको ज़मीन पर मुर्दा जहान में रहना है, लेकिन आलम बाला पर बसने वाले खुदा के नज़दीक जिंदा अपने आप को साबित करना है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।